بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ایک اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر ظہور چوہان آپ سے مخاطب ہے۔ سال اول کے حوالے سے وہ طلبہ جن کی بہت اچھی تیاری ہے اور جو چاہتے ہیں کہ پیپر بہت اچھا ہو، ان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، بلکہ ان کے لیے نہیں، ہر طالب علم کے لیے ہی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پورا پیپر ہوتا ہی نہیں ہے مقررہ وقت میں۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ آپ کو جو آنسر شیٹ ملے گی وہ 32 پیجز صفحات کی ہے، 32 پیجز کی، اور 3 گھنٹے اس کے لیے بورڈ کا مقررہ وقت ہے۔ تو آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس طرح ٹائم مینج کیا جائے، وقت کی تقسیم کیا کی جائے اور سوالوں کی ترتیب کیسی رکھی جائے۔ اکثر طلباء آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیپر تو پورا آتا تھا لیکن وقت ہی نہیں ملا اور وقت ہی ختم ہو گیا، ہم پورا پیپر نہیں کر پائے۔ اس حوالے سے یہ جو آپ کے سامنے لیکچر میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 20 منٹ میں ایم سی کیوز یا معروضی یا کثیر الانتخابی جسے کہتے ہیں وہ آپ کو کرنی ہے، وہ تو طے شدہ وقت ہے۔ اس کے لیے سوال نمبر 1 آپ نے کیا، 20 نمبر ہیں، اس کے 20 منٹ ہیں، وہ تو آپ نے ببلز فل کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اسی وقت میں ہے۔ پھر اس کے بعد 80 اور 20 منٹ یہ گئے، 180 میں سے 20 منٹ یہ چلے گئے، 3 گھنٹے ہیں، 180 منٹ ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس رہ گیا جو آپ کا وقت ہے 160 منٹ۔ 160 منٹ کا آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کریں سوال نمبر 5، نمبر اس کا یہ دیں، سوال نمبر 5۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ سوال نمبر 5، مرکزی خیال یا نظم کا خلاصہ۔ یہ 5 نمبر ہیں، آپ کو پتہ ہے، 1 نمبر شاعر کے نام، 4 نمبر جو ہے اس کا آپ نے مرکزی خیال یا خلاصہ آپ نے کرنا ہے، تو 4 نمبر اس کے لیے آپ کا وقت ہے 7 منٹ۔ 7 منٹ میں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو تجویز کروں گا کہ مرکزی خیال کیجئے، کیونکہ یہ کم از کم 3 سے 5 سطور تک، لائنوں تک آپ یہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا، تو یہ آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نظم کا خلاصہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پہلے شعر کا نثری مفہوم آئے گا، دوسرے کا، تیسرے کا، پھر آخری شعر کا نثری مفہوم، تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے، تو سب سے پہلے آپ سوال نمبر 5 کریں۔ اچھا، یہ کیوں کریں؟ وہ طالب علم جو معروضی کے بعد سوال نمبر 2 شروع کر دیتے ہیں، نظم کے اشعار کی تشریح یا غزل کے اشعار کی تشریح، کیونکہ وہ تو بہت تخلیقی سوال ہیں اور آپ نے فکری اور فنی محاسن بھی وہاں پر جو ہے وہ درج کرنے ہیں، ان کی نشاندہی بھی آپ نے کرنی ہے، تو اس وقت تو آپ کا ذہن چلا ہی نہیں ہوتا، آپ روانی میں نہیں ہوتے، آپ ردم میں نہیں پورے آتے، تو وہ تو بہت مشکل۔ اور جو بچے وہ سوال کرتے ہیں اور اس کا، کیونکہ اس کا الف اور بے جو ہے نظم کے اشعار کی تشریح، غزل کے اشعار کی تشریح، تو وہ تو بڑے آرام سے کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کرنے کی ہر بچہ کوشش کرتا ہے، پہلا سوال ہے، تو جب وہ سوال نمبر 2 ختم کرتا ہے تو یقین جانیے کہ اس کا آدھا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، پیپر کا آدھا وقت اس وقت، اور پھر اس کے بعد ایک بھگدڑ سی مچ جاتی ہے اور طالب علم جو ہے اس سوال کو کم کر، اس سوال کو کم کر، ادھر اغلاط مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، کاٹ پیٹ آغاز ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کریں سوال نمبر 5، نمبر 5 ہی دینا جو پیپر کے اوپر ہے، سوال نمبر 5 کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کریں سوال نمبر 8۔ یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچنا ہے اور کیا، وہ عبارت کی تلخیص ہے، اس میں سے اہم پوائنٹس کو انڈر لائن کریں اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے، وہ الگ میں لیکچرز دوں گا کہ وہ کس طرح ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تو وہ آپ نے اصل عبارت کا 1/3 ہوتی ہے، اگر اصل عبارت میں مثلا 3 لائنیں ہیں تو 3 کو ڈبل کر لیں، 6 ہو گئی، اور 1/3 اس کا 2 لائنیں یا 2.5، یہ وہ بعد میں ڈیٹیل سے کروں گا۔
تو اس کے لیے 10 نمبر ہے، 2 نمبر عنوان، 8 نمبر تلخیص اور 12 منٹ ہے، آرام سے کریں، اس میں سے وقت بچ جانا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سوال آپ نے کر لیا، پھر آئے سوال نمبر 7 پر۔ سوال نمبر 7 میں میں تجویز کروں گا کہ رسید کی جائے، یہ بہت آسان ہے، کچھ ادھر لفظ ہیں، وہ جب تلخیص کا لیکچر میں دوں گا، رسید کا لیکچر، تو پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ درخواست پرنسپل کے نام تو آسان ہے، اور اگر آگے ڈی پی او کے نام، ہیلتھ آفیسر کے نام یا کسی اور ایڈمنسٹریٹر کا نام، کچھ ایسی ٹیکنیکل درخواستیں ہیں کہ وہ بہت مشکل اس میں پیش آتی ہے، تو رسید کو میں تو تجویز کروں گا، لیکن آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ یہ 10 نمبر ہے۔ سوال تیسرے نمبر پر آپ یہ اس کے بعد یہ سوال کریں، سوال نمبر 7، 10 نمبر ہے، 18 منٹ اس کے لیے، بہت۔ اس کے بعد آپ کریں سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ۔ اب آپ نے 3 سوال کر لیے ہیں، اب آپ تھوڑا سا ردم میں آنے شروع ہو گئے، کیونکہ یہ بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے کہ اتنی لائنوں کی ہے، 1 پیج ہے یا 1.5 پیج ہے، یہ طے شدہ ہے جو چیزیں ہیں۔ اب سبق کا خلاصہ آپ نے آغاز کیا، تو سبق کا خلاصہ جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے حصہ نثر آ گیا، سبق آ گیا، اس کی کہانی آ گئی۔ یہ بھی کوئی اتنا تخلیقی سوال نہیں ہے، کہانی کو آپ نے بیان کر دینا وہاں پر۔ تو سبق کا خلاصہ اور مصنف کا 1 نمبر نام، مصنف کا نام، اور 9 نمبر خلاصے کے 10 نمبر ہیں، 20 منٹ اس کے لیے ہیں، 20 منٹ اس کے لیے وقت ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ جب سبق کا خلاصہ کیا آپ نے، تو ساتھ ہی اس کے بعد اقتباس کی تشریح کریں، کیونکہ حصہ نثر کی وہ کھڑکی یا خانہ جو ہے کھلا ہوا ہے آپ کے ذہن میں، اس کے بعد آپ نے اقتباس کی تشریح کر دی۔ تو یہ 2 نمبر حوالہ متن کے ہیں، 3 نمبر سیاق و سباق اور 10 نمبر اقتباس کی تشریح کے ہیں۔ 15 نمبر کا یہ سوال آپ نے کر لیا، اور اس کے لیے 28 منٹ ہے جو میں آپ کو وقت کی تقسیم بتا رہا ہوں، کیونکہ پرچہ حل کرتے وقت سوالوں کی ترتیب اور وقت کی تقسیم یہ ہے ٹائم مینجمنٹ چارٹ، اور جو کس طرح اس کا سیکوینس رکھا جائے سوالات کا، اس کی ترتیب کیا رکھی جائے کہ آپ آسانی سے کر سکیں۔ دیکھیے جب آپ نے تیسرا یہ سوال کر لیا یہاں تک، تو آپ کتنے نمبر کا پیپر کر لیا آپ نے یہاں پر 15 اور 10 25 اور 10 35 اور 10 45 45 اور 5 50 60 اور 70 نمبر کا آپ نے پیپر کر لیا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے ایسے طالب علم ہوں گے کہ جو ابھی سوال نمبر 2 ختم کر کے کسی اور سوال پر بھی کھڑے ہوں گے، ادھر بھی کمپرومائز کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بچے ابھی بہت پیچھے ہوں گے جنہوں نے آغاز ہی سوال نمبر 2 سے، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ پورے ردم میں آ چکے ہیں، اور حصہ نثر والا پورا وہ جو خانہ تھا آپ نے وہ کلوز کر دیا۔ اس کے بعد آپ کریں سوال نمبر 6، اور مکالمہ رودات کو ایک چیز کریں، میں ادھر ترجیح جو ہے مکالمے کی کو دوں گا، کیونکہ بات سے بات آپ نے نکالنی ہے، اور یہ 10 نمبر ہے، 20 منٹ اس کے لیے ٹائم ہے، 20 منٹ بہت ہوتے ہیں مکالمے کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ نے مکالمہ کیا، اس کے بعد آپ دیکھیں ایک نفسیاتی طور پر آپ بہت ریلیکس ہو چکے ہیں کہ میں نے تو اتنا پیپر کر لیا، وہ تو آپ جب یہ 1 2 اور 3 سوال کریں گے اور سبق کا خلاصہ تک، تو آپ ویسے ہی ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو یہ نفسیاتی اثرات ہیں کہ جی میں نے تو اتنا پیپر کر لیا، میرا تو اتنا پیپر اب رہ گیا، تو پھر انرجی لیول آپ کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ آپ انرجیٹک ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا آخری سوال رہ گیا، تو پہلے ظاہر ہے سوال نمبر 2 کا الف جز آپ نے کرنا ہے، نظم کے اشعار کی تشریح، یہ 10 نمبر ہیں اس کے، اور یہ نمبروں کی تقسیم ہے، اس کے لیے 25 منٹ۔ اور اس کے بعد آپ کریں اسی کا سوال نمبر 2 کا بے جز غزل کے اشعار کی تشریح، اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ 10 نمبر کا ہے اور 25 منٹ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے۔ اچھا ایک اور اہم چیز، یہ جو آپ کو سرکل میں نظر آ رہے ہیں 1 2 اور 3 5، اس کو بھی ذرا آپ دیکھیں کہ ہر سوال آپ نئے صفحے سے شروع کریں۔ شروع میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور لیکچر میں کس طرح سنٹر آف دا پیج آپ بڑا سا لکھتے ہیں، سوال نمبر اس طرح پھر لائن اور پریزنٹ کر کے، تو وہ ہاف پیج سے زیادہ ہو جاتا ہے،
تو سب سے پہلے آپ نے مرکزی خیال جب کرنا ہے، بے شک یہ اس کا 3 سے 5 لائنوں کا مرکزی خیال یا نظم جو کا خلاصہ ہے وہ ظاہر ہے وہ کم از کم آپ 10 سے 15 لائنوں کے درمیان میں لکھیں. 12 لائنیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو ہر سوال نئے صفحے سے آغاز کریں، بعد میں اسے کلوز کریں، جو اس کی کچھ لائنیں ہیں ادھر کراس لگائیں، اگلے پیج پر آپ چلے جائیں. ہر سوال نئے صفحے سے آپ نے آغاز کرنا ہے. تو اس کے لیے پہلے سوال کے لیے ایک صفحہ کرنا تو تھوڑا سا ہے، لیکن باقی آپ نے کلوز کیا اور اس کو کراس کر دی، نیچے سے لائن لگا دی اس کی. پھر دوسرا آپ نے کیا یہ اس کے لیے بھی ایک صفحہ لگے گا تلخیص کے لیے، حالانکہ تلخیص تو چھوٹی سی ہے اور عنوان بھی، لیکن وہاں پہ کلوز کریں اور اس کو آپ ورق الٹیے یا بس ویسے آپ نے لائن لگا دی آگے ہر تاکہ سوال نئے صفحے سے ہو. پھر اس کے بعد آپ نے رسید کے لیے 2 پیجز رکھ لیں، حالانکہ وہ ایک صفحے پہ بھی لکھی جائے تو بہت ہے. اگر کچھ لائنیں زیادہ اس کی ہو گئی، البت کے بعد والا حصہ یا کچھ اور آخری لائن، تو وہ اگلے پیج پر لکھیں، وہاں چھوٹا چھوٹا نہ لکھیں، کیونکہ آپ نے سوال نمبر بھی تو لکھنا ہے نا. پھر آپ اس کا عنوان بھی ادھر لکھنا چاہیں اوپر، پھر آپ آئیں گے 22 سے تحریر آنکھیں، پھر وہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے. مبلغ اور وہ رقم اور باقی وہ لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو اس کے لیے 2 صفحات آپ رکھ لیں، حالانکہ 2 صفحات کی وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ 3 صفحات، سبق کا خلاصہ عموماً 2.5 صفحات کا ہونا چاہیے پریزنٹیشن ملا کر. وہ جو شروع میں آپ نے لکھا، پھر اس کے بعد ایک صفحے پہ 2 پیراگراف بنائے. اگر نہیں بھی آپ نے اقتباسات بنانے تو کوئی بات نہیں. تو 2.5 پیجز کا خلاصہ آپ لکھیں 2.5 صفحات کا. 2-4 لائنیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں. 3 صفحات ہم نے رکھی، باقی کراس کر دیے. پھر اس کے بعد اقتباس کی تشریح کے لیے 5 صفحات ہیں. صفحہ فرنٹ اور بیک یہ 2 صفحات ہوتے ہیں. ایک جو آنسر شیٹ آپ کو ملتی ہے وہ 4 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، جو آپ بازار سے لیتے ہیں یا اپنی بک شاپ سے لیتے ہیں. تو یہ 5 صفحات کیوں کہ وہ آپ نے حوالہ متن وغیرہ آدھا پیج تو ادھر ہی آپ آ جاتے ہیں. سیاق و سباق آپ نے 8 سے 12 لائنوں کا لکھنا ہے. اور اس کے بعد تشریح کے لیے کم از کم 3 صفحات تو تشریح کے لیے آپ کے ضرور ہونے چاہیے. تو 3 صفحات یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو آئی سی ایس کے یا کچھ اور طالب علم کم از کم 2.5 تشریح صرف ضرور لکھیں، اور اگر کوئی زیادہ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ 2.5 سے 3.5 تک آ سکتا ہے. تو یہ سارے صفحات، یہ چیزیں تینوں ملا کر 5 صفحات تک یہ جائے گا سوال. اس کے بعد مکالمہ 4 پیجز کا ہونا چاہیے. فرنٹ بیک یہ 4 پیجز کا یہ بہترین آپ کا مکالمہ ہے. اور روداد اگر لکھیں تو وہ بھی 2.5 سے 3.5 پیجز تک جانی چاہیے، 3 پوائنٹ تک لازمی جانی چاہیے. تو زیادہ تر بچے مکالمے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں 4 پیجز لکھے ہیں. پھر نظم کے اشعار کی تشریح بھی 5 صفحات کی ہے. کیوں کہ نظم کے ایک شعر کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ تشریح ہے وہ 2 پیجز ہے، فرنٹ اینڈ بیک. ادھر پیراگرافس بھی بنانے ہیں، حوالہ جات بھی لکھنے ہیں، آخر میں فکری اور فنی محاسن بھی آپ نے لکھنے ہیں، ان کو بولڈ بھی کرنا ہے. تو یہ آپ کے 2 صفحات وہ ہو گئے، 2 ایک شعر کی تشریح، 2 دوسرے شعر کی تشریح، اور باقی یہ سب اس کا نظم کا عنوان اور شاعر کا نام اور وہ سارا ملا کر جو اشعار بھی اگر آپ لکھنا چاہیں وہ باقی الگ لیکچرز میں 5 صفحات. یہ اسی طرح غزل کے اشعار کی تشریح بھی 5 صفحات پر محیط ہوگی. کیوں کہ ہر شعر، غزل کا ہر شعر جو ہے وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے انفرادی اس میں مضمون ہے، اور اس ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تشریح غزل کے جو ایک شعر کی ہے وہ 1.5 پیجز ہے. 1.5. تو یہ آپ تینوں کو لے کر آئیں 4.5، اور باقی شاعر کا نام اور سوال نمبر وغیرہ لکھ کے 5 صفحات. تو اگر آپ یہ ساری یہ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے تو یہ دیکھیں تو کل وقت آپ کا 180 منٹ تھے، یعنی 3 گھنٹے آپ کے 100، یہ سب کو کیلکولیٹ کر لیں جو میں نے لکھا ہے، 175 منٹ آپ کے بنتے ہیں. 175 منٹس آپ کے یہاں پر بن گئے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو صفحات آپ کو 32 پیجز کی 32 صفحات کی آنسر شیٹ بورڈ نے دی ہے. تو یہ سارے میں نے نئے پیج، ہر نئے صفحے سے سوال نیا شروع، ہر نئے صفحے سے شروع، جو بھی سوال ہوگا وہ نئے صفحے سے ہوگا. تو یہ سارا اس طرح کرنے کے بعد بھی 26 صفحات آپ کے ہوں گے.
26 صفحات آپ کے سارے یہاں پر خرچ ہوئے ہیں، یہ صرف ہوئے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پھر بھی آپ کے پاس کتنے بچ گئے۔ کسی کا اگر فونٹ سائز بڑا ہے، لفظوں کا حروف جب وہ لکھتا ہے بڑے انداز میں لکھتا ہے، پھر بھی اس کے اتنے نہیں ہوتے، پھر بھی آپ کے صفحات بچ جائیں گے۔ تو یہ وہ انداز ہے کہ جس سے آپ طے شدہ وقت میں بہترین انداز میں اپنا پیپر کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی سوال بھی نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے 80 پلس یا 90 پلس، آپ کے 90 پلس بہت سے بچوں کے آئے ہیں، اس سال بھی آئے ہیں۔ تو یہ سال اول کے حوالے سے میں نے جو ہے آپ کو یہ لیکچر دیا ہے، یہ آپ کی پرچہ، امتحانی پرچہ حل کرتے وقت سوالات کی ترتیب اور وقت کی تقسیم کیا ہے، کیونکہ یہی سب سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو آپ اسے ضرور غور سے دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق جو ہے پیپر حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔